اسد عمر صاحب، آج سے کچھ دن پہلے جی یہاں پر صدر پاکستان سابقہ جو ہیں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی. عام طور پہ وہ ایسی بات کرتے نہیں ہیں. ابھی تک ہمیں یاد ہے ایک بڑے مشکل وقت کے اندر جو پاکستان کھپے کا انہوں نے آواز اٹھائی تھی، ہمیں آج تک وہ یاد ہے. لیکن اس دن انہوں نے ایک ایسی بات کی، کیونکہ پاکستان کی پارلیمان میں بات ہوئی اور ایک سابق صدر بات کر رہا تھا، تو اس لیے تاریخ کے لیے، ہمارے نوجوان نسل کے لیے کہ ان کو اپنے ملک کی تاریخ پتہ ہو، یہ ضروری ہے کہ اس ریکارڈ کو درست کیا جائے. انہوں نے اس دن کہا، وہ مخاطب تھے مہاجروں سے، انہوں نے کہا کہ آپ تو امیگریشن کر کے آئے ہیں اور آپ تو وہاں سے بھگائے گئے تھے، اس لیے آپ یہاں پہ آئے، ہم نے پناہ دی آپ کو، اور آپ نے تو پاکستان نہیں بنایا. تو میں ذرا ریکارڈ درست کرنا چاہتا ہوں. 1938 کے اندر الیکشن ہوتا ہے، کانگریس زیادہ تر سیٹیں جی جاتی ہیں. مسلم لیگ کا دعویٰ یہ ہے، قائد اعظم کا دعویٰ یہ ہے کہ مسلمانوں کی ترجمانی مسلم لیگ کرتی ہے، محمد علی جناح کرتے ہیں، قائد اعظم کرتے ہیں. الیکشن کا رزلٹ سامنے دکھایا جاتا ہے، وہاں تو کانگریس سیٹیں جیت کے بیٹھی ہوئی ہے. تو حل کیسے نکلے گا؟ پہلے سے بات ہوئی، ہم آپ کو دوسری جنگ عظیم کے اندر مدد کریں گے، مسلمان مدد کریں گے، لیکن آپ نے اس کے بعد موقع دینا ہے ایک جمہوری طریقے سے یہ فیصلہ کرنے کا کہ کیا پاکستان بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے. 1945 میں اسپیکر صاحب الیکشن ہوتے ہیں سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی کے، 30 نشستیں مخصوص مسلمانوں کے لیے، 30 کی 30 سیٹیں. پورے بر صغیر کے اندر جہاں جہاں الیکشن ہوا، غیر منقسم بھارت کے اندر، ہندوستان کے اندر تمام سیٹیں مسلم لیگ جیتتی ہے. صوبائی اسمبلی میں ذرا پڑھ کے فہرست بتانا چاہتا ہوں تاکہ تاریخ میں یہ ریکارڈ پہ رہ جائے کہ پاکستان کس کی وجہ سے بنا. وہ صوبے جو آج کل پاکستان کا حصہ ہیں، مسلم سیٹیں پنجاب میں 86 تھیں، 74 مسلم لیگ نے جیتی. سندھ میں 34 تھیں، 28 سیٹیں مسلم لیگ نے جیتی. NWFP میں 38 سیٹیں تھیں، 17 سیٹیں مسلم لیگ نے جیتی. 158 مسلم سیٹوں میں سے 100 سیٹیں مسلم لیگ نے جیتی، جو 76% تھی. اب ذرا دیکھتے ہیں وہ لوگ جن کو کہتے ہیں آپ نے پاکستان بنایا نہیں، جن کو کہتے ہیں کہ تم بھاگ کے وہاں سے آئے تھے، بھگائے گئے تھے، انہوں نے کیا کیا. بنگال 119 میں سے 113 مسلم سیٹیں مسلم لیگ کی. آسام 34 میں سے 33 سیٹیں. UP 66 میں سے 54 سیٹیں. بامبے 30 میں سے 30 سیٹیں. مدراس 29 میں سے 29 سیٹیں. CP 14 میں سے 13 سیٹیں. اڑیسہ 4 میں سے 4 سیٹ اور بہار 40 میں سے 34 سیٹیں. 336 سیٹیں تھیں ان صوبوں میں جو آج پاکستان کا حصہ نہیں ہے. 310 یعنی 92% سیٹیں جو ہیں انہوں نے مسلم لیگ کو دلائیں. جب یہ الیکشن کے رزلٹ آئے تو اس کے بعد انگریز کو ماننا پڑا کہ واحد ترجمان مسلمانوں کا محمد علی جناح ہے اور مسلم لیگ واحد نمائندہ جماعت ہے. یہ وہ الیکشن کا رزلٹ ہے جس سے آج پاکستان بنا، اور ہمیں نہیں بھولنا چاہیے ان لوگوں کا قرض جنہوں نے یہ ووٹ ڈال کر ہمیں پاکستان بنانے میں مدد کی، اور آج ہم سکون کی زندگی گزارتے ہیں. ہمیں کوئی سڑک پہ روک کے یہ نہیں کہتا کہ جے شری رام کے نعرے لگاؤ ورنہ تمہیں جان سے مار دیں گے. یہاں ٹرک ایک جگہ سے دوسری جگہ گوشت لے جاتے ہوئے قتل نہیں کر دیا جاتا کہ تم نے گاؤں ماتا کو قتل کیا ہے. یہ جو سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، خدا کا واسطہ میری التجا ہے، آپس میں سیاسی جتنا مرضی مقابلہ کریں، بھرپور مقابلہ کریں، لوگوں کو تقسیم نہ کریں، زبان کی بنیاد پر تقسیم نہ کریں، فرقے کی بنیاد کے اوپر تقسیم نہ کریں. دشمن کی آنکھ میں خون اترا ہوا ہے، وہ ایک غلط سوچ لے کر نکلا ہوا ہے. اس وقت پاکستان کو متحد ہونے کی ضرورت ہے. سیاسی مقابلہ جتنا کریں، خدا کا واسطہ پاکستانیوں کو تقسیم نہ کریں، تاکہ ہم بھی آپ کے ساتھ مل کے، آخری بات، تاکہ ہم بھی آپ کے ساتھ مل کے نعرہ لگائیں، سندھ جیے، سندھوارا جیے، جیوے جیوے پاکستان. جی راجہ پر